الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ حج کی آیت 15 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ بیان ہوا تھا کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں من یعبد اللہ علی حرف، جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیل فرمائی تھی کہ انسان اگر اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہے اور یہ دیکھنا چاہے کہ کیا وہ فی الواقع بندگی کا حق ادا کر رہا ہے یا قرآن کی تعبیر کے مطابق کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی پرستش کرنے کی صحیح کر رہا ہے۔ فرمایا تھا کہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں، کوئی چیز سجھائی نہیں دیتی، انسان تدبیریں کرنے کی کوشش کرتا ہے، ناکام ہو جاتی ہیں، دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، اس وقت اس کے اللہ پر ایمان، اس کے بھروسے اور اس سے امید کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اس کو قرآن مجید نے ایک معیار کے طور پر پیچھے بیان کیا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے موقع پر جو لوگ نا امید ہو کر دوسروں کے دروازے پر دستک دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے شریک ٹھہرانے سے بھی اجتناب نہیں کرتے، ان کی مثال کیا ہے۔ پیچھے جو واقعہ بیان ہوا یا ایک حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی، اسی کو اب تمثیل کے پیرائے میں اس کے انجام کے لحاظ سے واضح فرمایا ہے۔ یہ بڑی غیر معمولی تمثیل ہے، اور قرآن مجید تمثیلات میں جو طریقہ اختیار کرتا ہے اس کے لحاظ سے ایک مشکل چیز بھی بن گئی ہے۔ چنانچہ بالعموم اہل علم جب قرآن مجید کے ان مقامات کو متعین کرنے کی صحیح کرتے ہیں جن کو مشکلات القرآن کہا جاتا ہے، تو ان میں یہ آیت 15-16 بھی مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں مایوسی کی تمثیل ہے، یعنی جب کبھی انسان اپنے پروردگار سے مایوس ہو جاتا ہے اور پھر مختلف تدبیریں سوچتا ہے۔ بندہ مومن کے لیے تو صحیح رویہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسی دربار میں پیش کر دے، اسی کی دہلیز پر ڈال دے۔ اس کی مثالیں پیچھے پیش کی ہیں، اور پچھلی سورہ میں خاص طور پر حضرت ایوب کے واقعے کو مثال کے طور پر بیان بھی کیا ہے۔ لیکن اگر اس موقع پر انسان یہ سمجھے کہ اب میں اپنے لیے راہیں تلاش کر لوں گا، تو پھر وہ دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے پروردگار سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ مایوسی اور یہ نا امیدی ہے جو آخری درجے کی بربادی بن جاتی ہے، ایمان کے لیے بھی اور خدا کے ساتھ انسان کے تعلق کے لیے بھی۔ چنانچہ دیکھیے کہ اس کو کس طرح ایک تمثیل میں ڈھالا ہے۔ ارشاد فرمایا، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، انہیں بتاؤ کہ جو یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس کی مدد نہ کرے گا۔ یہ گمان کب پیدا ہوتا ہے؟ انسان نے کسی مصیبت کا سامنا کیا، غربت آ گئی، بیماری آ گئی، حالات ناسازگار ہو گئے،
پے در پے یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ آسمان سے جو بلا بھی نازل ہوتی ہے پوچھتی ہے خانہ انوری کجا باشد۔ اس طرح کی صورتحال میں پا برجا رہنا آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان پر جب اللہ تعالیٰ کی بے پناہ عنایتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جب وہ پے در پے اس کو اوپر اٹھاتا ہے، اس کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے، اس وقت بھی تھوڑ دلے لوگوں کے لیے شکر گزاری پر قائم رہنا آسان نہیں ہوتا۔ فرد ہو یا قومیں، یہ بڑا امتحان ہے۔ یعنی جب پے در پے اللہ کی عنایتیں ہو رہی ہوں تو انسان کا سر جھکتا چلا جائے، وہ کسی کامیابی کو کبھی اپنی صلاحیت یا اپنی کسی مہارت کا نتیجہ نہ سمجھے، وہ اس کو اللہ ہی کی کرم نوازی قرار دے، اس کے گرد و پیش میں اس کی نگاہ کبھی حقارت کے ساتھ نہ اٹھے، وہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والا ہو، ان کو دھتکارنے والا نہ بن جائے۔ اسی کو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا کہ جب کسی انسان کے ساتھ کسی حق کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس رویے سے سابقہ پیش آ جائے کہ بات کرنا مشکل ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استکبار نے اپنی جڑ پکڑ لی ہے، اور جب اس کے لب و لہجے میں اور اس کے طرز عمل میں دوسروں کے لیے حقارت آ جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اپنی بربادی کا اہتمام کر رہا ہے۔ اللہ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں تو اس میں شکر گزاری کس طریقے سے انسان کے لب و لہجے سے، اس کے رویے سے، اس کے طرز عمل سے ظاہر ہونی چاہیے، اس کے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اس کے روئیں روئیں کو شکر گزاری کے جذبے سے سرشار رہنا چاہیے۔ قوموں کے بارے میں بھی میں نے عرض کیا کہ خاص طور پر وہ قومیں جن کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، صاف صاف طریقے سے قانون کے طور پر بیان کر دیا ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے کر اس رویے کی انسان سے توقع کی ہے۔ اس کے برخلاف مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، کہیں گر گئے، زندگی نشیب و فراز کی چیز ہے، اس میں بھی اللہ کا امتحان بعض اوقات بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ اس امتحان میں انسان کیا کرتا ہے؟ وہ تدبیریں بھی کرے گا، وہ ہاتھ پاؤں بھی مارے گا، وہ کبھی اس دروازے پر دستک دے گا، کبھی اس دروازے پر دستک دے گا، یعنی دنیا میں جو اسباب ہیں انہیں تلاش کرنے کی صحیح کرے گا۔ کاروبار میں کوئی مسائل پیدا ہو گئے ہیں، ملازمت میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے، اس کی طبیعت پر کوئی برا اثر ہے، کسی ذہنی یا جسمانی مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، بچوں کے معاملے میں کوئی تکلیف ہے، یہ آسان نہیں ہوتا کہ اس میں انسان اپنے رب پر اپنے بھروسے کو قائم رکھ سکے۔ اس میں پہلے مرحلے میں تو وہی ہوتا ہے کہ سعی و جہد، تدبیریں، مختلف راستے انسان تلاش کرتا ہے۔ بتدریج نا امیدی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو ہر دروازہ کھٹکھٹا لیا، کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہوتی، اور مجھے بتایا گیا تھا کہ تم ایک پروردگار کے بندے ہو، تم اس سے دعا کرو، وہ تمہارا ہاتھ پکڑے گا، لیکن نہیں، میں نے تو بہت دعائیں کر کے دیکھ لیں، بہت پکار کے دیکھ لیا، کسی نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا۔ اس لیے نہ دنیا میں کوئی خداوند ہے جو لوگوں کے ہاتھ پکڑے، اور نہ قیامت میں کسی نے میرا ہاتھ پکڑنا ہے، یہ سہارے مجھے خود ہی تلاش کرنے ہیں۔ چنانچہ یہاں سے دنیا میں شرک کی بنیاد پڑتی ہے، اور شرک دونوں پہلوؤں سے انسان کے لیے بظاہر سہارا بنتا ہے، یعنی دنیا میں میرا کام ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بھی عجیب سنت ہے کہ بعض اوقات اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر جب آدمی نا امیدی میں کسی دوسرے کے دروازے پر جاتا ہے تو اللہ اس وقت اس کی سب آرزویں بھی پوری کر دیتا ہے، اور اس طرح یہی چیز اس کے لیے راہ حق سے بھٹکنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پھر وہ خیال کرتا ہے کہ آخرت میں بھی خدا سے کیا ملنا ہے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے یہاں میرا ہاتھ پکڑا، یہ کوئی بزرگ ہے، یہ کوئی بت ہے، یہ کوئی معبود ہے، یہ دنیا کی کوئی چیز ہے، یہ اوپر کی کوئی چیز ہے، یہ ظاہر کی کوئی چیز ہے، یہ باطن کی کوئی چیز ہے۔ یہ دیکھیے دنیا میں بھی یہی کام آئی، آخرت میں بھی یہی کام آئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جا کر
پھر قرآن نے آگے اسی سورہ میں ایک اور تمثیل سے اس کو واضح کیا ہے کہ بالکل وہی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آسمان سے گرتا ہے اور پھر کسی صحرا میں پٹک دیا جاتا ہے۔ نا امیدی کی اس کیفیت کو، جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا، یہاں اس طرح بیان کیا ہے، انہیں بتاؤ کہ جو یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس کی مدد نہ کرے گا، یعنی جب مصیبت آئی، جب تکلیف آئی تو یہاں اللہ نے ہاتھ نہیں پکڑا، اور قیامت میں معلوم نہیں یہی صورتحال جو دنیا میں ہے وہی پیش آ جائے، دنیا میں بھی میرے کام فلاں اور فلاں آئے ہیں، آخرت میں بھی وہی میرا ہاتھ پکڑیں گے۔ تو یہ گویا اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں یاس کی کیفیت ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ الفاظ میں بیان ہو، یہ اس رویے سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، یہ انسان کے تعلق کی بنیاد بنتی ہے، یہ جن کو وہ اپنے لیے معبود بناتا ہے ان کے ساتھ اس کے رویے سے نمایاں ہوتی ہے۔ اس کو بنیاد بنایا، یعنی وہ گمان رکھتا ہے کہ نہ دنیا میں میری پروردگار نے مدد کی، نہ آخرت میں اس سے کوئی اب توقع ہے۔ میں نے لکھا ہے یعنی خدا کی آزمائش میں اس سے مایوس اور بدگمان ہو جاتا ہے۔ تکلیف اور مصیبت میں کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا، کوئی دعا مستجاب نہیں ہوئی تو خدا سے مایوس اور بدگمان ہو جاتا ہے، اور بدگمانی میں کہاں پہنچ جاتا ہے کہ جس طرح دنیا میں خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے، جس طرح دنیا میں اس نے اسے چھوڑ دیا ہے، آخرت میں بھی اسی طرح بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، یعنی جیسی یہ دنیا بنائی ہے ایسی آخرت ہوگی۔ جس طرح اس دنیا میں وہ میرے کام نہیں آیا، اس دنیا میں آنکھ کھولوں گا تو وہاں کون سا کام آ جائے گا، مجھے یہ سہارے اپنی تدبیر سے تلاش کرنے ہیں، اور یا پھر یہ کہ جو لوگ فی الواقع تجربے پر پورے اترے انہی کے ہاں جا کر کوئی سہارا ڈھونڈنا ہے۔ بدگمان ہو جاتا ہے کہ جس طرح دنیا میں اس نے اسے چھوڑ دیا ہے، آخرت میں بھی اسی طرح بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ چنانچہ خدا سے منہ موڑ کر دوسروں کو اپنا مولا و مرجع بنا لیتا ہے۔ یہ پوری بات ہے جو اس جملے میں ادا کی گئی ہے، یعنی مصیبت اور تکلیف کے موقع پر جو یاس پیدا ہوئی، پھر وہ بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ آدمی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے، ہوگا، اپنے بادشاہی کے نظام کو اپنے طریقے پر چلا رہا ہوگا، اپنے عرش حکومت پر بیٹھا ہوگا، لیکن میرے کام نہیں آتا۔ دنیا میں بھی نہ اس نے میری مدد کی، اور آخرت میں بھی نہ اس سے کوئی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ اس مایوسی کی کیفیت میں اب یہ مثال دی ہے کہ اس کو چاہیے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، اس کو چاہیے کہ اپنے تصور میں ذرا ایک رسی اوپر چڑھنے کے لیے آسمان کی طرف تانے۔ یعنی انسان جس وقت مایوسی کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کے لیے قدم قدم پر ایک بے پرواہی کی صورتحال سے سابقہ پیش آ جاتا ہے، اور پھر جب اسے کہا جاتا ہے کہ صبر کرو، جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے لو لگاؤ، جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے دعا کرو، جب تسلی دی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت آ جائے گی، تو اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسے کوئی چڑھائی چڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یعنی یہ انتہائی مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ چاہتا بھی ہے تو اس طرف بڑھنے میں قدم قدم پر خود اس کا باطن اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان نے ایک رسی آسمان کی طرف تانی، یہ امید کی رسی ہے۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ سے لو لگاؤ، تم اس کے سامنے سر جھکاؤ، تم اس سے دعا کرو، جلد یا بدیر یہ مصیبت ٹل جائے گی۔ تو وہ کوشش کرتا ہے، جب کوشش کرتا ہے اور اس میں پے در پے ناکامی ہوتی ہے تو بالکل وہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک رسی تان کر آدمی اوپر چڑھنے کی صحیح کرے، اس میں تو پاؤں ٹکانے کی جگہ بھی نہیں ہوتی۔ تو اس کو ایک تصویر کے طور پر ذہن میں رکھیے، اس کو چاہیے کہ اپنے تصور میں ذرا ایک رسی اوپر چڑھنے کے لیے آسمان کی طرف تانے،
پھر جب منزل کو بہت دور دیکھ کر رنجیدہ ہو، یعنی رسی پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، وہی امید کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ میری بات سن لیں گے، میری تکلیف دور کر دیں گے، میری دعا مستجاب ہو جائے گی، اس امید میں اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پے در پے ناکامی ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات مصیبت اور بڑھ جاتی ہے، تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے ہر چیز نے اس سے منہ موڑ لیا ہے، لیکن وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ یہ کب وقت آئے گا، کب یہ صورتحال پیدا ہوگی۔ قرآن مجید نے اس معاملے کو پیغمبروں کے معاملے میں اس طرح بیان کیا ہے کہ زلزلوا حتی یکون الرسول متی نصر اللہ، وہ ہلا مارے جاتے ہیں یہاں تک کہ رسول بھی پکار اٹھتے ہیں کہ پروردگار تیری مدد کہاں رہ گئی، کہاں لنگر انداز ہو گئی، کب آئے گی۔ اس طرح کی یاس کی کیفیت میں وہ کوشش کر رہا ہے اوپر چڑھنے کی، پھر جب منزل کو بہت دور دیکھتا ہے نہیں آ رہے، تو رنجیدگی، غم اور غصے کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے خدا کے خلاف، اس ذات باری کے خلاف، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے چھوٹی تسلیاں دی جا رہی ہیں۔ دیکھیے اسی کو سورہ یوسف میں پیغمبروں کی دعوت کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ پیغمبر جس مدد کی توقعات رکھتے تھے وہ جھوٹی تمنائیں تھیں، ان سے بھی جھوٹ بولا گیا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا، اور رسول بھی مایوسی کے آخری مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تصویر کھینچی ہے، تو یہ شخص بھی جب وہاں پہنچ جاتا ہے پھر اپنے آپ کو رنجیدہ دیکھتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب دعا، مناجات، خدا سے تعلق سب کچھ توڑ کر گویا تمثیل میں امید کی رسی کو کاٹ دیتا ہے، یعنی وہ رسی جو تانی ہوئی تھی وہ کٹ جاتی ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے تصور میں ذرا ایک رسی اوپر چڑھنے کے لیے آسمان کی طرف تانے، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لَيَقْطَعْ، پھر جب منزل کو دور، بہت دور دیکھ کر رنجیدہ ہو تو اس کو کاٹ دے۔ فرمایا کہ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، اور دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے رنج کو دور کرنے والی بنتی ہے، یعنی کیا رسی کے اس طرح کاٹ دینے کے نتیجے میں وہ منزل رسید ہو گیا ہے، ذرا دیکھے اپنی حالت کو۔ یہ تمثیل بیان کی، نتیجہ جیسے قرآن کا عام اسلوب ہے اس کو لوگوں کے فہم پر چھوڑ دیا کہ اس تصویر میں یہ دیکھو کہ شرک کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ دیکھو کہ انسان اپنے پروردگار سے کیسے مایوس ہوتا ہے، یہ دیکھو کہ ابتلا کا قانون کس طرح بعض موقعوں پر انسان کو ہلا مارتا ہے، اور جن لوگوں کے ہاں ایمان راسخ نہیں ہوا ہوتا، ذات باری کے ساتھ تعلق ان کے اعماق میں نہیں اترا ہوتا، وہ اسی طرح کے موقع ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے امید کی رسی کاٹ بیٹھتے ہیں، اور پھر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ دوسروں کے دروازے ہیں جن پر وہ پھر سر نے اڑائے حاضر ہو جاتے ہیں، اور پھر انہی دروازوں پر زندگی بسر کر دیتے ہیں، نہ دنیا میں کچھ ملا نہ آگے کچھ ملا، جس کو پیچھے ان الفاظ میں بیان کیا تھا کہ خسرت دنیا والآخرہ، یعنی انہوں نے دنیا بھی کھو دی اور آخرت بھی کھو دی، ذالک هو الخسران المبین۔ یہ اسی کی تمثیل ہے اور اسی کو یہاں پہنچا دیا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، اس کو بھی سن لیجئے، کیونکہ یہ ایک مشکل تمثیل ہے، اور مشکل اس لیے ہو گئی ہے کہ جو نتیجہ ہے وہ قرآن مجید اپنے اسلوب میں بیان نہیں کر رہا۔ میں نے لکھا ہے یعنی یہ تصور کرے، یعنی تمثیل کیا ہے، یعنی یہ تصور کرے کہ وہ آسمان کی طرف رسی تان کر اوپر چڑھ رہا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ منزل بہت دور ہے تو رنجیدہ ہو کر رسی کو کاٹ دیتا ہے، امید کی رسی۔ یہ انہی لوگوں کے رویے کی نہایت بلیغ تمثیل ہے جن کا ذکر اوپر ہوا ہے کہ خدا کی بندگی کنارے پر کھڑے ہوئے کرتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش پیش آ جائے تو اس سے امیدیں توڑ کر دوسروں کے دروازے پر آ گرتے ہیں۔ تمثیل اس چیز انہیں بتایا ہے کہ خدا کی آزمائشوں میں اس سے رحمت کی امید، خدا کی آزمائشوں میں اس سے رحمت کی امید در حقیقت وہ رسی ہے
جو انسان کو سہارا دیتی ہے اور اسی کو پکڑ کر وہ اوپر کی طرف اٹھتا اور خدا سے قریب ہوتا ہے۔ یعنی ہونا کیا تھا یہ کہ جب مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، تو وہ اور زیادہ اپنے پروردگار کے قریب ہو۔ جب راستہ نہ نکلے، جب تکلیف نہ دور ہو، تو اور زیادہ اپنے پروردگار کو پکارے، یہ ہونا تھا۔ اس سے رحمت کی امید در حقیقت وہ رسی ہے جو انسان کو سہارا دیتی ہے اور اسی کو پکڑ کر وہ اوپر کی طرف اٹھتا اور خدا سے قریب ہوتا ہے۔ لیکن دوری منزل سے گھبرا کر، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر امید قائم کی، ادھر برائی، ادھر دعا کی، چلیے تھوڑا وقفہ پڑا، قبول ہو گئی۔ نہیں، پے در پے ناکامی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ناکامی سے ناکامی نکلتی چلی جاتی ہے۔ اس کو دوری منزل سمجھیے، یعنی وہ رسی سے اوپر چڑھ رہا ہے، امید کی رسی تانی ہوئی ہے، لیکن منزل قریب ہی نہیں آ رہی۔ لیکن دوری منزل سے گھبرا کر اگر وہ غصے میں آ جائے اور رسی کو کاٹ دے، دوری منزل سے گھبرا کر اس نے رسی چھوڑ دی یا کاٹ دی، اب کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو اس حماقت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آیا اس کا رنج اور غصہ دور ہو جائے گا؟ یعنی اس سے کیا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رنجیدگی پیدا ہو گئی تھی، اگر وہ امید کا دامن چھوڑ دے، دعا کرنا بند کر دے، اپنے رب پر بھروسہ نہ کرے، تو کیا وہ رنجیدگی کی کیفیت دور ہو جائے گی؟ یا وہی صورتحال پیدا ہو جائے گی جس کو قرآن نے آگے اسی سورہ کی آیت 31 میں بیان کیا ہے کہ گویا آسمان سے گر پڑا ہے۔ یعنی یہی ہوگا، رسی کو چھوڑ دے یا کاٹ دے، دھڑام سے زمین پر گرے گا، گویا آسمان سے گر پڑا ہے۔ اب یا پرندے اس کو اچک لے جائیں گے یا ہوائیں اس کو کسی گہرے کھڈ میں لے جا کر پھینک دیں، یہ نتیجہ نکلے گا۔ خدا سے مایوس ہو کر دوسروں کے آستانے پر ماتھا رگڑنے والے بالآخر اسی انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ یعنی وہ انجام دنیا میں نہ بھی سامنے آئے، کیونکہ دنیا ابتلا کا گھر ہے، تو آخرت میں یہ انجام سامنے آ جائے گا۔ اس کو ایک دوسری تمثیل سے اس طرح بیان کیا ہے کہ ان کے سامنے پھر وہ سراب ہوگا جس کے لیے زندگی بھر دوڑتے رہے، آخر میں پانی کا قطرہ بھی نہیں ملا۔ خدا سے مایوس ہو کر دوسروں کے آستانے پر ماتھا رگڑنے والے بالآخر اسی انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو خدا سے امید کی رسی تھامے رہتے ہیں، جلد یا بدیر ان کے لیے خدا کا ہاتھ نمودار ہوتا ہے۔ یعنی اس میں دیر تو ہوتی ہے اور بعض اوقات بڑی غیر معمولی بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر خدا کا ہاتھ نمودار ہوتا ہے اور اوپر چڑھنے کی مشقت سے نجات دلا کر ان کو اپنے دامن رحمت کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ وہ جس مشقت میں مبتلا تھے، پھر وہ اس کا ازالہ فرماتا ہے۔ آیت میں امید کی رسی کاٹ دینے کے اس فعل کو لفظ قید سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محض فریب نفس ہے جس میں مبتلا ہو کر انسان یہ حماقت کرتا ہے۔ یہ تصویر ہے، یعنی اس کو ایک تمثیل کے پیرائے میں بیان کیا ہے۔ انہیں بتاؤ کہ جو یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس کی مدد نہ کرے گا، اس کو چاہیے کہ اپنے تصور میں ذرا ایک رسی اوپر چڑھنے کے لیے آسمان کی طرف تانے، پھر جب منزل کو بہت دور دیکھ کر رنجیدہ ہو تو اس کو کاٹ دے اور دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے رنج کو دور کرنے والی بنتی ہے، یعنی کوئی حاصل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ، ہم نے اس قرآن کو اسی طرح کھلی کھلی دلیلوں کی صورت میں اتارا ہے، مگر جو توفیق سے محروم ہیں وہ کہاں ہدایت پائیں گے؟ کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ تو اس طرح سے یہ بتا دیا کہ قرآن مجید
جو احوال پیش آتے ہیں، خدا سے جو معاملات ہوتے ہیں، سنن الہیہ کا جس طرح ظہور ہوتا ہے، وہی تمہیں سمجھانے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تم جس امتحان میں ڈالے گئے ہو اس کی نوعیت بتانے کے لیے، اس میں کیا تقاضے ہیں، کیا مطالبے ہیں، کیا رویے مطلوب ہیں، یہی بتانے کے لیے۔ تو انسان کے لیے جو ابتلا ہے، اس دنیا میں جو ابتلا برپا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور دونوں پہلوؤں سے ہر شخص اس ابتلا سے گزرتا ہے۔ یہ جو اس کی تصویر مصیبتوں کے معاملے میں کھینچی ہے، ان سے بھی، اور بعض اوقات ایسا شکر کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے، وہ سونا بنتی چلی جاتی ہے۔ اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ اور بھی مذلہ قدم بن جاتی ہے، کیونکہ وہ خیال کرتے ہیں یہ ہماری تدبیریں ہیں، یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہم نے سب کچھ کر ڈالا ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ لوگوں کے یہ احساسات نقل کیے ہیں اور انہیں بتایا ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز بھی تمہاری نہیں ہے، کوئی چیز تمہارا استحقاق نہیں ہے، کوئی تم کو تمہاری کسی صحیح کے نتیجے میں نہیں ملی ہے، یہ سب اللہ کا کرم، اس کی عنایت ہے۔ اور پھر اس کے پیچھے یہ بیان کیا تھا کہ دیکھتے نہیں ہو کہ میں ایک انسان کو کس طرح مختلف مراحل سے گزار کر وجود پذیر کرتا ہوں، پھر وہ ارسطو افلاطون بن جاتا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نکمی عمر کو پہنچتا ہے کہ جس کے بعد گرد و پیش کے لوگ بھی حیران ہوتے ہیں، یہ وہی افلاطون ہے، یہ وہی ارسطو ہے، یہ وہی غزالی اور رازی ہے، یہ وہی شخصیت ہے جس کا طمطراق دیکھنے کا تھا، جس کے پاس اقتدار تھا، علم تھا، حسن تھا، جس کے سامنے کامیابیاں ہاتھ باندھے کھڑی رہتی، وہی شخص ہے کہ آج اس کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ یہ اب جس طرح قرآن نے کہا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، یعنی بہت علم و فن کے آخری مقام پر پہنچ کر اب کچھ بھی پاس نہیں رہا ہے، کچھ بھی پاس نہیں رہا ہے۔ جیسے بچہ بے یار و مددگار دوسروں کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے، وہ صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہی ابتلا ہے جس میں تمہیں ڈالا گیا ہے۔ یہ قرآن اسی کو بیان کرتا ہے، دلیلوں کی صورت میں یہ قرآن اتارا گیا ہے، کھلی کھلی دلیلیں۔ ہم نے اس قرآن کو اسی طرح کھلی کھلی دلیلوں کی صورت میں اتارا ہے، مگر جو توفیق سے محروم ہے وہ کہاں ہدایت پائیں گے؟ یہ اس جملے کا مقدر ہے جس کو میں نے نکال دیا ہے، یعنی اگر انسان کو یہ توفیق نہیں ملی کہ وہ اس دنیا کو سمجھ سکے، یہ جان سکے کہ اس میں معاملات کس طرح ہو رہے ہیں، اللہ کے سنن کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو وہ یاس میں مبتلا ہوتا اور پھر اسی طرح کی تصویر بن جاتا ہے کہ کچھ دعائیں کیں، کچھ اوپر چڑھنے کی کوشش کی، کچھ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا ارادہ کیا، لیکن دوری منزل کو دیکھ کر امید کی رسی کاٹ بیٹھے اور پھر پشت پر آ گرے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے، اس طرح کے لوگوں پر وہ ہدایت بھی نہیں دیتا۔ میں نے وضاحت کیا، یعنی اپنے اس قانون کے مطابق کہ ہدایت انہی کو نصیب ہوگی جو عقل و بصیرت سے کام لیں گے، اور جو ہدایت ان کے اندر ودیت کی گئی ہے اس کی قدر کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کر انسان کو بھیجا ہے، ہدایت بنیادی طور پر بالاجمال اس کے اندر ودیت کر دی گئی ہے، الہام کر دی گئی ہے۔ اس کی قدر کرے گا تو اور ملے گی، قدر کرے گا تو اور ملے گی۔ اور قدر کیا ہے؟ اس کی شکر گزاری، گریز و فرار کے طریقے چھوڑ کر اس کے سامنے سر جھکانا، اپنی ساری چیزوں کو اسی کی عنایت سمجھنا، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے تواضع کے ساتھ پیش کرنا، کبھی ادنا درجے میں بھی یہ خیال نہ کرنا کہ میں کسی کی تحقیر کروں۔ انسانوں کو وہ جگہ دینا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے، اور اخلاقیات میں اس اصول کو پیش نظر رکھنا کہ اپنے لیے وہی پسند کرو جو تم دوسروں کے لیے کرتے ہو، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ صورتحال ہے جس میں اگر قدر افزائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دیتا ہے، اور جو اندھے بہرے بن جائیں گے ان کے دلوں پر مہر کر دی جائے گی، وہ کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔
اس قانون کا حوالہ دے کر اس تمثیل کے ذریعے سے اسی بات کی وضاحت کی ہے جو پیچھے بیان ہوئی تھی کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں من یعبد اللہ علی حرف، جو کنارے کنارے پر اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کے لیے اس میں عبرت کے بہت اسباق ہیں۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ حج کی آیت 17 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے جو سلسلہ مضمون گزرا ہے اس میں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے ان حقائق پر اپنا استدلال بیان کیا جن حقائق کو ماننے کی دعوت دی جاتی ہے، دوسری جانب انسانی رویوں پر تبصرہ کر کے بتایا کہ ابتلاء کا جو قانون اس دنیا میں کار فرما ہے وہ کس طرح مظلہ قدم بنتا ہے۔ اس سلسلہ مضامین کے آخر میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ باطن کے لحاظ سے دیکھیے تو لوگوں میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو کنارے پر خدا کی بندگی کرتے ہیں، خدا کو جس طرح کے ماننا چاہیے، جس طرح اس کے تصور کو دل کے اعماق میں اتارنا چاہیے، وہ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ بیان کی کہ ابتلاء کا جو قانون کار فرما ہے اس کی نوعیت ایسی ہے کہ اس میں دونوں جانب انسان کے لیے بڑی مشکل پیدا ہوتی ہے۔ شکر کے پہلو سے دیکھیے تو قدم قدم پر انسان کو اپنی نفی کرنی پڑتی ہے، وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اور صبر کے پہلو سے دیکھیے تو صبر بہرحال کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ جب مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو انسان کے لیے پا برجا رہنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ مصیبت اور تکلیف کس درجے میں آ سکتی ہے؟ اس میں اگر ذات باری پر سچا اعتماد نہ ہو تو کیا صورت پیدا ہو سکتی ہے، اس کو ایک تمثیل سے واضح فرمایا جس کی ہم نے پچھلی نشست میں وضاحت کی۔ اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح کوئی شخص امید کی رسی تان کر آسمان کی طرف اٹھ رہا ہو، ظاہر ہے کہ ذات باری کا تصور آسمان ہی کے حوالے سے آتا ہے۔ امید کی رسی تان کر اوپر اٹھ رہا ہو اور دور یہ منزل سے مایوس ہو کر یہ خیال کرے کہ میں اس کو کاٹ ہی نہ دوں، تو یہ فرمایا تھا کہ اس طرح کے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اسی کا ایک دوسرا پہلو وہ ہے جس میں ذات باری سے انسان مذہبی اختلافات دیکھ کر مایوس ہوتا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے بعض دوسری جگہوں پر بھی موضوع بنایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ اختلافات کیوں رکھے گئے ہیں، کس طرح پیدا ہوتے ہیں، اور ذات باری نے اس میں انسان سے کیا چاہا ہے۔ جس وقت علمی لحاظ سے یا فکری لحاظ سے انسان اپنے رب کی بات سمجھنا چاہتا ہے، اس میں یاس کے کیا پہلو ہیں۔ اس سے پیچھے جو بات بیان ہوئی اس کا تعلق اس سے تھا کہ انسان کو عمل میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس میں یاس کیسے پیدا ہوتی ہے، اور وہ یاس یا وہ نا امیدی انسان کو کس انجام تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ اگر مشکل کے مراحل میں پابرجا نہ رہ سکے تو پھر یہ بتایا تھا کہ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے
کہ گویا آسمان سے گر پڑا ہے، یا پرندے اس کو اچک لے جائیں گے، یا ہوائیں اس کو گہرے کھڈ میں لے جا کر پھینک دیں گی۔ یہی صورتحال علم کے معاملے میں، حقیقت کو جاننے کے معاملے میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان یہ خیال کرتا ہے کہ مذہب کے علمبردار، مذہب کو بیان کرنے والے، ذات باری کا تعارف کرانے والے، اس کا علم پھیلانے والے، وہ کون سے کوئی متفق ہو گئے ہیں۔ اب ایک عام آدمی کیا کرے؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اس میں فیصلہ کس طریقے سے ہو؟ یہاں اس کا جواب تو نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہوں پر یہ وضاحت سے بتایا، بلکہ سورہ بقرہ میں تو اس کو باقاعدہ موضوع بنا کے بتایا کہ میں نے جس ابتلا میں انسان کو ڈالا ہے، وہ ابتلا صرف عمل کا ابتلا نہیں ہے، وہ انسان کے علم کو بھی ابتلا میں ڈالا گیا ہے۔ یعنی اس سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ طالب علم بنے، حق کا سچا جاننے والا بنے۔ جس طرح عمل کے امتحان میں مشکلات پیش آتی ہیں، اسی طرح علم کے امتحان میں بھی آئیں گی۔ اس میں بھی انسان اختلافات کی بھول بھلیاں میں کھو کر رہ جائے گا، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کدھر جائے، کہاں سے راستہ نکالے۔ تو فرمایا کہ میں نے اگرچہ انسان کے ساتھ یہ معاملہ تو ہونے دیا ہے، لیکن اپنی کتاب نازل کر رکھی ہوئی ہے، اور وہ تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ وہ نازل ہی اس لیے کی ہے کہ تمہارے مابین پیدا ہونے والے اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ لیکن وہ کتاب ہوگی، تمہارے گھروں میں ہوگی، پڑھی اور پڑھائی جائے گی۔ اگر اس کو اختلافات میں مرجع نہیں بنایا جائے گا، اس کی طرف طالب علمانہ جذبے کے ساتھ رجوع نہیں کیا جائے گا، تو اختلافات ختم نہیں ہوں گے۔ یعنی اختلافات کو اگر سرسری طریقے سے دیکھ کر اس سے متوحش ہو جاؤ گے، اور اختلافات کو دیکھ کر ذات باری کی طرف سے ہدایت سے مایوس ہو جاؤ گے۔ علم میں یاس ہدایت سے یاس ہے، اور عمل میں یاس مدد سے یاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہم ہدایت چاہتے ہیں یا ہدایت مانگتے ہیں، اس کی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، وہ ہدایت بھی ایک امتحان ہے جس سے گزر کے ملتی ہے، اور ہر شخص کو اس کے مختلف مراحل سے گزر کر ہی ہدایت تک پہنچنا ہے۔ اس میں کیا جد و جہد کرنی ہے، کیا رویہ اختیار کرنا ہے، کس طرح کا سچا طالب علم بن کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہنا ہے، وہ بھی ابتلا کا ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ تو یہ ابتلا دونوں پہلوؤں سے ہے۔ اس میں بہت سے لوگ تقاضے کرتے ہیں، خدا نے اپنی بات ایسے کیوں نہیں بیان کر دی کہ بس آدمی کتاب کھولتا سمجھ میں آ جاتی؟ اس میں مشکل کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ اس کی مختلف تعبیریں کیوں ہو جاتی ہیں؟ اس میں مختلف آراء کیوں بن جاتی ہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اور تجربے کی بنیاد پر عرض کرتا ہوں، یہ محض بزدلی ہوتی ہے، محض ہمت حوصلہ ہار دینا ہوتا ہے۔ خدا نے اپنی بات بھی اس طریقے سے بیان کی ہے کہ جس میں اگر آدمی کے اندر سچا شوق نہ ہو تو وہ دور ہی کہیں بھٹک کے رہ جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے دنیا کی زندگی کو کچھ اس طرح سے تشکیل دیا ہے کہ اگر خدا پر سچا ایمان نہ ہو تو وہی صورت پیدا ہو جاتی ہے جو ہم نے پیچھے تمثیل میں دیکھی ہے۔ اب یہ اس کو موضوع بنایا، یہ خدا کے بارے میں حجتیں کرتے ہیں۔ یعنی ایک پہلو ہے جس میں خدا سے امید نہیں رہتی، جس میں انسان یاس میں مبتلا ہو کر امید کی رسی کاٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرا پہلو وہ ہے کہ جس میں طرح طرح کی حجتیں پیش کرتا ہے، آخر یوں کیوں نہیں کیا، اور یوں کیوں نہیں کیا، اور اپنی بات اس طرح کیوں بیان نہیں کی، اور اختلافات کیوں پیدا ہونے دیے، اور یہ کیا ہوا کہ ایک ہی دین تھا، کوئی یہودی بن گیا، کوئی نصرانی بن گیا، کوئی مجوسی بن گیا، یہ کیا چیز ہے؟ تو خدا کے بارے میں حجتیں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ کرتے رہو، میں نے جو قانون کار فرما کر رکھا ہے اس میں ہدایت کی توفیق کے لیے بھی وہی چیز ضروری ہے جو پیچھے بیان ہوئی۔ یعنی انسان کو جب عمل کا امتحان پیش آتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ خدا پر سچا بھروسہ، اسی سے امیدیں،
اس کا دروازہ کسی حال میں انسان نہ چھوڑے، اس سے دعائیں کرتا رہے، اس کے دروازے پر دستک دیتا رہے، تو پھر دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسی طرح سے علم کے معاملے میں مشکلات پیش آ گئیں، راہ نہیں سجھائی دے رہی، ادھر سے ایک آواز آتی ہے، ادھر سے دوسری آواز آتی ہے، انسان ہمت ہارتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ مایوس ہو کر یہ کہتا ہے کہ یہ مذہب، یہ اس کی روایت، یہ اس کی باتیں، یہ سب ایسے ہی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اصرار ہے کہ اس نے ہر دور میں ہدایت کا اہتمام کر رکھا ہے، اس نے اپنی کتاب نازل کر رکھی ہے، اس کو سمجھانے والے، بتانے والے بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن انسان سچا طالب علم نہیں بنتا۔ یعنی جس طرح عمل کی دنیا میں وہ خدا کے اوپر آخری درجے کا بھروسہ نہیں کر پاتا اور امید کا دامن چھوڑ دیتا ہے، یہاں علم سے مایوس ہو کر، ہدایت سے مایوس ہو کر، درحالے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہوا ہے کہ ہدایت کے لیے مانگی جانے والی دعا کو میں کبھی رد ہی نہیں کرتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، انسان اگر سچی جد و جہد کرے تو اس کو ہدایت ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوتا ہے، لیکن وہ دعا بھی کرتا ہے تو اسی طرح کرتا ہے جس طرح دل ہارنے والے لوگ کرتے ہیں۔ یعنی ایک طرف انسان سچا طالب علم بنے، جس طرح عمل کے لیے جو کچھ اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں ان کے تحت اپنے جان و مال کو میدان میں پیش کر دینا ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نتیجہ نکالتے ہیں۔ یہاں بھی یہی صورتحال ہے، تاہم انسان چونکہ اس صورتحال سے دوچار ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے فرمایا کہ اگر اسی کا انتظار کر رہے ہو، یعنی جیسے وہاں کہا کہ اگر اسی کا انتظار کر رہے ہو کہ بس ادھر ذرا مشقت پیش آئی اور ادھر ساری تکلیفیں ختم کرنے کی نوید سنا دی جائے، تو نتیجہ جانتے ہو کیا نکلے گا؟ دوری منزل میں اور دوری پیدا ہوگی اور پھر تم امید کی رسی کاٹ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ اور ادھر جانتے ہو کیا چیز ہوگی؟ اگر اس راستے پر نہیں نکلو گے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا پڑے گا، پھر وہیں فیصلہ ہو۔ اگر یہاں فیصلہ چاہتے ہو تو سچے طالب علم بن کر اس کی کتاب اور اس کی ہدایت کی طرف رجوع کرو۔ یہ مضمون ہے، اس کو سامنے رکھ کر اب دیکھیے کیا فرمایا۔ یہ خدا کے بارے میں حجتیں کرتے ہیں، انہیں بتاؤ کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ یہ خدا کے بارے میں حجتیں کرتے ہیں، انہیں بتاؤ کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، ظاہر ہے اس وقت رسالت مآب کی دعوت برپا ہے اور کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی اور وہ ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ ایمان لائے ہیں تو گویا انہوں نے جو اب ان کو دین کا تصور دیا گیا ہے یا خدا کی جو ہدایت اب انہیں پہنچی ہے، انہوں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اور جنہوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے اور صابئی اور نصارہ اور مجوس، یہ وہ بڑی بڑی جماعتیں ہیں جو اس وقت جزیرہ نما عرب میں یا اس کے نواح میں موجود ہیں۔ یعنی جس طرح اب ایک انسان شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اس کو کوئی حنفی نظر آتا ہے، کوئی شافعی نظر آتا ہے، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، تو اس میں پریشانی کی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اس وقت کی صورتحال میں چلے جائیے تو ادھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان پر ایمان لانے والے ہیں، ایک دعوت برپا ہو گئی ہے، قرآن پیش کیا جا رہا ہے، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، اور فرمایا اور جنہوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے، یعنی صدیوں سے وہ بھی ایمان والے ہی تھے، مسلمان تھے، لیکن انہوں نے اپنا ایک فرقہ الگ بنا لیا اور اس کو یہودیت کا نام دے رکھا ہے۔ اور صابئین، ان کے بارے میں سورہ بقرہ میں بحث ہو چکی ہے، یعنی قرین قیاس یہی ہے کہ یہ سیدنا یحییٰ کے ماننے والے ہیں۔ اور نصارہ یعنی مسیحی، یہ بھی وہاں موجود تھے۔ اور مجوس، ان کی تو ایک بڑی سلطنت ایران میں موجود تھی۔ اور مجوس، اور جو شرک اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ، وہ عرب جو بنی اسماعیل تھے، ابراہیم کی اولاد تھے، اصل دین پر تھے اور اسی کی روایت لے کر چل رہے تھے،
حرم کے متولی تھے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت تھی ان پر کہ ان کو یہ ذمہ داری ملی، یہ منصب ملا، وہ امامت کے منصب پر فائز تھے، لیکن بتدریج پچھلی 2-3 صدیوں سے انہوں نے شرک اختیار کر لیا تھا۔ فرمایا تھا کہ یہ سب لوگ دیکھ رہے ہو ان کو، اگر یہ تمہارے لیے مذلہ قدم بن رہے ہیں تو پھر انتظار کرو، جیسے وہاں فرمایا کہ پھر انتظار کرو، پھر آخرت ہی میں حقیقت معلوم ہوگی اور پتہ چل جائے گا کہ جن کو تم نے سہارا بنایا ان کی کیا حقیقت تھی۔ اور اگر یہاں بھی یہی کر رہے ہو تو ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، ان کے اختلافات سے پریشان ہو کر خدائی کے بارے میں اور اس کے دین کے بارے میں حجتیں کرنے لگ گئے ہو تو یاد رکھو اللہ قیامت کے دن سب کے درمیان ان اختلافات کا فیصلہ کر دے گا، یعنی وہاں ہر چیز بالکل واضح ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پردہ اسی طرح پڑا رہے گا، یہ حجاب اسی طرح رہیں گے، یہ ایک دن اٹھ جائیں گے۔ اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ اس میں اختلافات ہیں تو کتنے حقیقی ہیں، اختلافات ہیں تو کتنے اختلافات ہیں جن میں فی الواقع غلطی لگ سکتی تھی، اختلافات ہیں تو کتنے ہیں کہ جن میں انسان نے اپنی ہٹ درمی کی بنیاد پر اختلاف کیا، کتنے ہیں جو اب اناد کا اختلاف بن گئے ہیں، کتنے ہیں جن میں مکابرت پیدا ہو چکی ہے، کتنے ہیں جنہوں نے طالب علمانہ رویہ چھوڑ کر اپنے آپ کو آسمان پر کھڑا کر لیا ہے۔ یہ سب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ لوگ اپنے باطن میں دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ ظاہر میں دکھا رہے ہیں ان سب سے واقف ہے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس میں چند چیزیں ہیں جن کی وضاحت بھی ہو جانی چاہیے۔ یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہودیت اختیار کی، وہ جو صابی ہوئے اور وہ جو نصارہ ہیں۔ میں نے لکھا ہے یہود و نصارہ اور صابئین کا تعارف سورہ بقرہ کی آیت 62 کے تحت ہو چکا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سب گروہوں کا حوالہ دیا اور یہ بتایا ہے کہ یہ گروہ تمہارے جنت میں یا جہنم میں جانے کا باعث نہیں بنیں گے، بلکہ اللہ کے ہاں ایک معیار مقرر ہے، اس کو سمجھو، فیصلہ اس پر ہونا ہے۔ اس دنیا میں تو یہ ساری تقسیم چل سکتی ہے، لیکن قیامت میں صورتحال یہ نہیں رہے گی، بلکہ حقیقت کی بنیاد پر صف بندی ہوگی۔ اور اس میں یہ بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ پر سچا ایمان رکھا، آخرت کو سچائی کے ساتھ مانا اور اچھا عمل کرتے رہے، وہ ہیں جن کے لیے اللہ کی بشارت ہے۔ وہ جس گروہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہ ہیں جن کے لیے اللہ کی بشارت ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہے نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ یہ سب باتیں یہود و نصارہ اور صابئین کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت 62 کے تحت ہم واضح کر چکے ہیں۔ یہاں مجوس کا اضافہ ہے، وہاں مجوس کا ذکر نہیں ہے، یہاں مجوس کا ذکر بھی ہوا ہے۔ یہ دین زرتشت کے پیرو تھے۔ عام خیال یہی ہے کہ اس دین کی بنیاد بھی اصلاً توحید خالص پر تھی۔ تاریخی لحاظ سے یہ متعین کرنا تو مشکل ہے کہ زرتشت کا زمانہ فی الواقع کیا تھا، اور یہ کہ کیا وہ بنی اسرائیل کی روایت سے پہلے کے پیغمبر ہیں، بعد کے ہیں، کیا صورت ہوئی، لیکن یہ کہ ان کے بارے میں اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ دین صحیح دین تھا، اور اس میں توحید خالص ہی کو دین کی بنیاد کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ لیکن شرک کی گمراہیوں نے اسے بری طرح مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ چنانچہ بعثت نبوی کے زمانے میں یہ بھی ثنویت، آتش پرستی اور دوسری مشرکانہ بدعتوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اس زمانے میں مجوس کی حالت کیا تھی؟ اس میں ثنویت یعنی یزداں اور اہرمن دو الگ الگ شخصیتیں ہیں اور دونوں اپنا کام کر رہی ہیں، یہ تصور پیدا ہو چکا تھا۔ آتش پرستی، جس طرح بت پرستی پیدا ہوئی، جس طرح مذاہب پرستی پیدا ہوئی، آبا پرستی پیدا ہوئی، ان کے ہاں آتش پرستی ایک روایت بن چکی تھی۔ اور صرف یہی نہیں، اور بھی بعض مشرکانہ بدعتیں در آئی تھیں۔
اس کے بعد جو آخر میں کہا اور جو شرک اختیار کیے ہوئے ہیں یعنی مشرکین عرب جو اصلاً دین ابراہیمی کے پیرو تھے، یعنی یہ نہ یہود تھے، نہ نصارہ تھے، نہ صابئی، نہ مجوس، یہ براہ راست سیدنا ابراہیم کے دین پر تھے۔ ان کا دین وہی تھا جو سیدنا اسماعیل کے ذریعے سے ان تک پہنچا۔ یہ سیدنا اسماعیل کی اولاد تھے یا ان کے سحری رشتے سے ان کے ساتھ وابستہ تھے، یہاں سے انہوں نے ابتدا کی، پھر دوسرے بعض لوگ بھی شامل ہوتے رہے، جیسے کہ عام طور پر امتداد زمانہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن اصلاً یہ دین ابراہیمی کے پیرو تھے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی دین کی جو روایت ان کے اندر موجود تھی اس کے تحت نماز پڑھتے تھے، روزے بھی رکھ لیتے تھے۔ حج و عمرہ کی روایت تو خیر بہت ہی غیر معمولی تھی، چند بدعتیں داخل ہو گئی تھیں، ورنہ حرم موجود تھا، اس کا طواف، اسی طرح حج کے مناسک، ہر چیز سے واقف تھے، بڑے اہتمام کے ساتھ ان کو انجام دیتے تھے۔ دوسری دینی چیزیں بھی معلوم معروف تھیں، کھانے پینے کے معاملے میں کن چیزوں میں حرمت و حلت قائم کی گئی ہے، نکاح طلاق کے معاملے میں کیا قواعد بنائے گئے ہیں، یعنی جو شخصی معاملات سے متعلق دینی روایت ہے وہ بدعتیں پیدا ہونے کے باوجود موجود تھی پوری طرح، اور اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ لوگ اپنائے ہوئے تھے۔ عام طور پر وہ لوگ جو اس میں بدعتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے تھے، صحیح دین پر رہتے تھے اور ابراہیمی دین کی روایت کی پیروی کی صحیح کرتے تھے، ان کو حنیفی کہا جاتا تھا، یعنی ان کے لیے بھی ایک تعبیر موجود تھی، اور اس طرح کے لوگوں کا ذکر بھی عرب کی تاریخ میں ملتا ہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی بالکل یہی تھا۔ صحابہ میں بھی بعض لوگوں کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین ابراہیمی کی روایت کے پہلو سے پیرو تھے۔ سیدنا ابو ذر نے تو بہت وضاحت سے بیان کیا ہے کہ میں نماز کا پابند ہو چکا ہوا تھا اس سے پہلے کہ میں نے رسول اللہ کے بارے میں سنا کہ آپ کی بعثت ہو گئی ہے۔ تو اس طرح سے نماز، جمعے کا اہتمام، یہ سب چیزیں ان کے ہاں ایک روایت کے طور پر موجود تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے جب دین کی آ کر تجدید کی ہے تو جو چیزیں درست چلی آ رہی تھیں ان کی کوئی تفصیلات بیان نہیں کی، ان کے بارے میں یہ بتا دیا کہ جیسے وہ پہلے سے ہیں اسی طرح سے جاری رکھی جائیں۔ یہی سبب ہے کہ نماز کے بارے میں کوئی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، روزے کا پورا تصور موجود تھا، حج و عمرہ میں جو بدعتیں تھیں ان کی اصلاح کی گئی ہے مختلف جگہوں پر، ان کے بھی مناسک بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ تو دین ابراہیمی کے پیرو ہیں جن کا ذکر یہاں اس پہلو سے ہوا۔ اس میں اب آخر میں یہ فرمایا ہے کہ اطمینان رکھو، یہ لوگ اگر اختلافات کو بہانہ بنا رہے ہیں تو تم لوگوں کو اللہ نے ہدایت دے دی، پیغمبر آ گئے، قرآن مجید نازل ہو گیا، تم اس کو مضبوط پکڑو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ یہ اگر طالب علم بن کے چیزوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو خدا کی ابتلا میں ناکامی کے محضر پر دستخط کر رہے ہیں۔ جب حجابات اٹھیں گے، قیامت برپا ہوگی، تو یہ جس چیز پر بہت جھگڑ رہے ہیں اور بہت حجتیں کر رہے ہیں ان سب کا فیصلہ ہم سنا دیں گے، ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ ایمان والوں کے لیے تسلی اور منکرین کے لیے تہدید و وعید ہے، یعنی اس میں ایمان والوں کو تسلی دی گئی ہے کہ تمہیں ہدایت ملی، تم نے اس کو قبول کیا، تم اس سے سرفراز ہوئے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور تسلی رکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں یہاں اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ منکرین ہیں، خواہ وہ یہود میں سے تھے، خواہ صابئین میں سے، خواہ نصارہ سے، خواہ مجوس سے یا مشرکین عرب میں سے، ان کے لیے تہدید و وعید ہے، یعنی انہیں ان کے انجام سے خبردار کیا ہے۔ اس پوری آیت کو دیکھیے تو اس میں جو اسالیب اختیار کیے گئے ہیں وہ نہایت قابل توجہ ہیں۔ یعنی قرآن مجید نے جس طرح ان مختلف مذہبی گروہوں یا جماعتوں کا ذکر کر کے ان کا نام لیا ہے، اس میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو قابل غور اور قابل توجہ ہیں۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں اس آیت میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ سب سے پہلے اہل ایمان کا ذکر ہوا ہے، یعنی جب اختلافات کے بارے میں
انسانوں کے رویے پر متنبع کیا ہے تو مختلف جماعتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس میں ابتدا ایمان والوں کے ذکر سے کی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 62 میں جہاں یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار کیا ہے، وہاں پر بھی ابتدا مسلمانوں سے کی، تاکہ وہ متنبع ہو جائیں کہ اللہ کے ہاں مسلمان ہو جانا کافی نہیں ہے، اس حقیقت کو سمجھو، اگر تم اس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے تو پھر کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس آیت میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ سب سے پہلے اہل ایمان کا ذکر ہوا ہے اور آخر میں مشرکین کا، یعنی ایمان والے جو رسالت مآب کو مان چکے، مشرکین جن میں رسول اللہ کی بعثت ہوئی، پہلے ایمان والوں کا ذکر ہوا ہے، آخر میں مشرکین کا، اور بیچ میں دوسرے فرقے یعنی یہودی، صابئی اور نصارہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل فریق کی حیثیت اس مباحثے اور مناظرے میں انہی دو کو حاصل تھی، ایک طرف مسلمان تھے اور دوسری طرف مشرکین عرب، اس لیے کہ رسول اللہ کے اصل مخاطب وہی تھے۔ باقی گروہوں کی حیثیت ضمنی تھی، چنانچہ آگے آیت 19 میں تصریح بھی ہے کہ اصل فریق دو ہیں، اہل ایمان اور اہل کفر و شرک۔ جو اہل ایمان کے ساتھ نہیں ہے وہ اہل کفر میں سے ہے، خواہ وہ کسی نام سے موسوم اور کسی دین کی پیروی کا مدعی ہو۔ تو اصلاً گروہ دو ہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ دنیا میں ہمیشہ یہی رہے گا کہ ایک طرف سچائی سے ماننے والے لوگ ہوں گے اور دوسری جانب وہ لوگ کہ جو یا تو کھلے منکر ہیں اور یا ایسی تعویلات اور تحریفات میں پڑ چکے ہیں کہ گویا منکری ہیں۔ آیت میں مختلف گروہوں کے ذکر کے لیے جو اسلوب بیان اختیار فرمایا گیا ہے وہ بھی قابل توجہ ہے۔ مسلمانوں اور یہود و مشرکین کا ذکر تو فعل کی شکل میں ہوا ہے، یعنی جنہوں نے یہودیت اختیار کی اس طرح ذکر ہوا ہے، اور صابئین، نصارہ اور مجوس کا اسم کی شکل میں ان کا نام لیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عملاً اس میدان میں ایک طرف مسلمان تھے، دوسری طرف مشرکین اور یہود مشرکین کی حمایت اور اسلام کی مخالفت میں اپنے حسد و عناد کے باعث بہت سرگرم تھے۔ جو تھوڑے سے یہود موجود تھے مدینے میں یا گرد و پیش کی بستیوں میں یا پھر خیبر میں، بہت سرگرم ہوئے۔ باقی فرقوں کی ہمدردیاں اگرچہ تھیں تو مشرکین ہی کے ساتھ، لیکن وہ کچھ زیادہ سرگرم نہ تھے۔ مسیحیوں میں سے تو بہت سے لوگ دور دور کی جگہوں سے آ کے ایمان لے آئے تھے مکئی کے زمانے میں، لیکن جو مخالفین بھی تھے وہ کچھ زیادہ سرگرم نہ تھے۔ اس وجہ سے مارکے کے اصلی حریفوں کو تو فعل کے ساتھ ذکر کیا ہے تاکہ ان کی سرگرمی کو نمایاں کیا جائے، اور دوسروں کا ذکر اسم کے ساتھ۔ زبان کا ذوق رکھنے والے جانتے ہیں کہ فعل کے اندر ایک قسم کی سرگرمی کا مفہوم پایا جاتا ہے، جبکہ اسم بالعموم صرف علامت امتیاز کا فائدہ دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی لفظی ندرتیں ہیں، یعنی کسی چیز کو بیان کرتے وقت تالیف جملہ کیا ہے، سیاق کیا ہے، اس کے ساتھ الفاظ کا انتخاب اور لفظیات میں جس طرح کے اسالیب اختیار کیے جاتے ہیں، ان سے بھی بعض حقائق بیان کرنا پیش نظر ہوتے ہیں یا ان کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بتا دیا ہے کہ یہ گروہ ہیں جو اس وقت سرگرمی کے ساتھ میدان میں اترے ہیں۔ ایمان والے ایمان کی دولت سے بہرہ یاب ہوئے ہیں اور پوری قوت سے ایمان کے تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ مشرکین عرب نے اور یہود نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مقابلے میں آئیں گے، لہٰذا انہوں نے بھی اپنے اسلحے تیار کر لیے ہیں۔ یہ سرگرمی ہے جس میں حجتیں کی جا رہی ہیں، مضامین پیدا کیے جا رہے ہیں اور طرح طرح کے بہانے تراشے جا رہے ہیں، درا حالے کہ یہی اصل میں علم کا امتحان ہے۔ علم کے امتحان میں ایمان زیر بحث ہوتا ہے، اور عمل کے امتحان میں انسان کے اندر کتنی قوت ہے کہ وہ حق کا ساتھ دے۔ تو دونوں کو یہاں واضح کیا ہے کہ ایک طرف لوگ اختلافات دیکھ کے علم کے امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور دوسری جانب مصیبتیں اور تکلیفیں دیکھ کے عمل کے امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ دونوں پر تنبیہ فرمائی۔
اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر